میم آپ کی آج بلاول صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا واپسی پہ اس پہ بات کریں گی. آپ کی آج بلاول صاحب سے بات چیت ہوئی ہے, اس میں گلگت بلتستان انتخابات کے علاوہ اور کیا ڈسکس ہوا؟ نہیں, میری بہت ایک مختصر سی بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جس طرح سے وہاں پر دھاندلی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اور یہ جوائنٹلی پی ڈی ایم کے فورم سے بھی ہم کو اٹھانی چاہیے. آپ کے قریبی لوگوں سے جو اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی تھی, آج آپ نے اعتماد میں لیا پی ڈی ایم کے جو باقی رہنما ان سے کوئی بات چیت ہوئی اس پر؟ پی ڈی ایم میں تو سب باتیں رکھنی پڑتی ہیں, رکھنی چاہیے بھی, رکھی جاتی ہیں. تو اس پر فیصلہ کیا ہوا؟ آپ کے بیانیے کو مولانا اہمیت مل صاحب رہی نے ہے؟ بتا دیا کہ اس پہ کیا فیصلہ ہے. آپ کے بیانیے کو دیگر پارٹیاں بھی جو ہیں وہ سپورٹ کرنے جا رہی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آپ بڑی ہارڈ لائن لے رہی ہیں, باقی جماعتوں کے لیے شاید مشکل ہوگا. سب کی کہنے کے انداز فرق ہیں, بات سب کی ایک ہی, اور یہ ابھی مولانا صاحب سب کی جو ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. جی بی میں آپ نے بڑی کمپین چلائی ہے, آپ کے دماغ میں کیا آئیڈیا تھا, کیا حکمت عملی تھی کہ مسلم لیگ نون اکثریتی سیٹیں لے گی تو وہ حکومت بنائے گی نون لیگ, یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیتتی ہیں تو وہ اتحادی حکومت بنے گی, اور دیکھیے سارا میں الٹ اس ہو گیا؟ معاملے میں بہت کلیئر ہوں. آپ کو ساری سیکیورٹی اس وقت یاد آتی ہے. میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں, اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو رزلٹ تھا وہ پہلے سے بہت لوگوں کو معلوم تھا. وہ واٹس ایپ جرنلسٹ کے تھرو الیکشن سے چند گھنٹے پہلے اور 48 گھنٹے پہلے سب کو موصول بھی ہو گیا تھا. مجھے تو بہت پہلے سے اندازہ بھی تھا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پر جا کر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا, ان کو ایکسپوز کرنا, دھاندلی کرنے والوں کو جس کے لیے کی جا رہی ہے, اس جماعت کا نہ کبھی وہاں پر وجود تھا اور نہ اب ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے گلگت بلتستان اس کے لیے ووٹ کرتا ہے. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, میری کم از کم میری یادداشت میں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب تھی ان کو اتنی سیٹس مل گئی, مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی 16 سیٹس مل گئیں, ان کو تو سادہ اکثریت بھی نہ ملی. تو یہ ان کی تاریخی ناکامی ہے جس پر ان کو شرم سے منہ چھپا لینا چاہیے کہ سلیکٹرز کے ساتھ مل کر انہوں نے جو دھاندلی وہاں پر کی, مسلم لیگ نون کے جتنے امیدوار انہوں نے توڑے, وننگ کینڈیڈیٹس توڑے, ہمارے 2 منسٹرز تھے, ہمارا اسپیکر تھا, سب توڑ لیا. اور ان کینڈیڈیٹس کو توڑنے کے باوجود, دھاندلی کے باوجود ان کو سادہ اکثریت بھی نہیں مل سکی. تو اس سے بڑی تاریخی اور ذلت آمیز ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ارکان حلف اٹھائیں گے جی بی اسمبلی میں؟ یہ تو اب میاں صاحب فیصلہ کریں گے تو بتائیں گے. تو جی بی میں جو دھاندلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوئی ہے یا سول حکومت کے ذریعے ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس میں کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کچھ ماہ سے وہاں پہ اسٹیشن تھے جنہوں نے یہ جوڑ توڑ کی ہے. عمران خان کی اور اس کی جماعت کی تو اتنی حیثیت نہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے رولز کی, لاز کی وائلیشن کی اور مذاق اڑایا, اس کا قانون کا اور آئین کا مذاق اڑایا. اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے. اس سے بڑی تاریخی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے ایک حکومت؟ لوٹوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لاہور ملتان میں جلسوں سے پہلے, اس کے بارے میں فرمائیں گے. دیکھیں, چاہے وہ گرفتاریاں ہوں یا وہ کورونا کی آڑ میں پابندی لگانا ہو جلسوں کے اوپر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان کے خوف کی عکاس ہے, اور ان کے خوف کو جو ان کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے, مسلم لیگ نون سے جو ان کو نواز شریف کے بیانیے سے جو تکلیف ہے, یہ اس کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہر حالت میں گھر جانا پڑے گا. یہ حکومت نہیں چل سکتی. میڈم لوٹوں کو, جی ہم ہو رہے ہیں. میڈم لوٹوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی جی بی میں, تو کیا لوٹوں کو نہ لینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں, ہمارا تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے, ہر جماعت کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ سب سیاسی جماعتوں کو لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہیے. مانسیرا میں جلسہ ہو رہا ہے, کیا پیغام ہے ہزارہ والوں کے؟ اچھا میڈم, یہ ہزارہ والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کل میرے جلسے میں شامل ہوں, میاں صاحب کے بیانیے کو اور زیادہ تقویت دیں, اور اس گرتی ہوئی دیوار جو کہ یہ جعلی حکومت ہے اس کو آخری دھکا لگائیں. اچھا میڈم یہ بتائیے, حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے NRO کر لیا ہے, ڈیل کر لیا ہے, آپ ان کی بات سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں,
उन्होंने जो बात की है उसकी वजाहत वो दे सकते हैं, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से ये मैसेज जा चुका है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैडम ये बता दें कि पेशावर का जलसा पीडीएम का बड़ा जलसा आ रहा है, क्या उसमें ये तय हो गया है कि अब जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज़ किया जाएगा? नहीं, नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। जो लोग नाम ले रहे हैं उनका भी आपको पता है, जो नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं उनको भी पता है वो किसकी बात कर रहे हैं, और आवाम को भी पता है किसकी बात। अब पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है जो चल रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो DGISPR ने कहा था कि आर्मी चीफ और आम फौजी एक ही हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो आप ये पूरे बराह रास्त अफवाज पे तनकीद करते हैं फिर? ये नहीं, आप क्या मुझसे सुनना चाह रहे हैं? यही कि इदारे का एतराज़ है ना, वो कह रहे हैं DGISPR ने हम अलग वाज़े नहीं हैं। कहा है हम अलग नहीं है, वाज़े उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGISPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया। आप उनसे एग्री नहीं करती फिर? DGISPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब एक पेज पे वहाँ भी नहीं। मैडम, कराची वाक़े के ऊपर आपकी बिलावल से या CM साहब से कोई बात हुई है? उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट का क्या बना है? ये वो रिपोर्ट्स की जो कंटेंट्स हैं वो सबको पहले दिन से पता है। बिलावल भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, Findings चीफ तो मिनिस्टर सिंह भी जानते हैं। पब्लिक के सामने उसकी findings- उसमें कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।